السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ ایک بہت قیمتی باتیں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، امید کرتے ہیں کہ آپ غور سے سماعت فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لے آئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، جنت اور جہنم کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں میں بہت سارے عجائبات بھی دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، آج آپ بہت خوش ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ آج میں بہت خوش ہوں، مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ آج جو کچھ تم مانگو گی وہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ عائشہ آج مانگو، جو کچھ مانگو گے دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی خوش ہوئی اور کہا، یا رسول اللہ، جو کچھ آپ سے مانگنا ہے، کیا میں اس کا مشورہ اپنے ابا جان ابو بکر صدیق سے کر لوں رضی اللہ عنہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے اور مسکرائے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، عائشہ ٹھیک ہے، جاؤ اپنے ابا سے پوچھ لو کہ مجھے اپنے شوہر محمد رسول اللہ سے کیا مانگنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑی ہوئی، اپنے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں اور یہ ارشاد فرمایا کہ دربار رسالت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عائشہ آج جو کچھ مانگو گی عطا کیا جائے گا۔ ابا جان، آپ یہ بتائیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگوں؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق تھے، انہوں نے کہا، بیٹی عائشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو، یا رسول اللہ، آپ جب معراج میں گئے تھے اور آپ کی ملاقات اللہ سے ہوئی تھی، اور آپ اور اللہ کے بیچ میں کیا باتیں ہوئیں، ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ابا جان سے پوچھ رہی ہیں، ابا جان کیا مانگوں میں اللہ کے نبی سے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی، اپنے نبی محمد رسول اللہ سے کہیں کہ آپ اور اللہ کے بیچ میں عرش میں معراج کی رات میں کیا باتیں ہوئیں، ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ مانگا تو کیا مانگا؟ علم مانگا، علم، دنیا نہیں مانگی، جنت نہیں مانگی، علم مانگا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ کیا پسند تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اللہ اکبر۔ غرض حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے چلتی ہوئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ابا جان نے کہا ہے مجھ سے کہ میں آپ سے کیا مانگوں۔ حضور نے پوچھا، عائشہ بتاؤ، ابو بکر نے کیا کہا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، ابا جان کہتے ہیں کہ آپ جب شب معراج میں اللہ سے ملاقات کے لیے گئے اور آپ کی ملاقات اللہ سے ہوئی، اور آپ کے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئیں، ان میں سے ایک بات بتا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسکرائے اور یہ ارشاد فرمایا، ابو بکر نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ علم مانگا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عائشہ، ہمارے اور اللہ کے بیچ میں یہ باتیں ہوئیں کہ اگر کوئی مسلمان ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے اس کے لیے جنت ہے۔ اگر کوئی مسلمان ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے
اس کے لیے جنت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہوں، دونوں کو صلہ رحمی کرا دینا، دونوں کو ملا دینا، ایسا کرنے والے مسلمان کے لیے جنت ہے۔ حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ عائشہ، محمد رسول اللہ کیا بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے بھی آ کر بتانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سنی اور دوڑ کر اپنے ابا جان کے پاس آئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق انتظار میں بیٹھے تھے، پریشان حال بیٹھے تھے کہ کیا جواب آئے گا وہاں سے، کیا بتائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی فکر میں تھے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئیں۔ حضرت ابو بکر نے ایک دم کھڑے ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، عائشہ بتاؤ اللہ کے نبی نے کیا کہا۔ حضرت عائشہ خوش ہو رہی تھیں اور تیزی سے چل کر آنے کی وجہ سے آپ کی سانس بھی آ رہی تھی تیزی سے۔ ابو بکر پوچھتے ہیں، عائشہ بتاؤ جلدی کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، ابا جان، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے اور اللہ کے بیچ میں یہ باتیں ہوئیں کہ جو مسلمان دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، اللہ اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سن کر رونے لگے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہیں۔ کہا، ابا جان، یہ کوئی رونے کی بات نہیں ہے، خوش ہونا چاہیے، اور ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں، اور ہم ہمیشہ ہر کسی کی دل جوئی کرتے ہیں، کوئی پریشان حال ہو ان کی تسلی کی باتیں کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی خود اور ان کے صحابہ اور آپ کی زندگی کا معمول ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمت کرتے ہیں، پریشان حال کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، انہیں تسلی کی باتیں کہتے ہیں، اس میں رونے کی کیا بات ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ، اللہ کے نبی نے اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والوں کو اللہ جنت دیں گے، لیکن اس کا اپوزٹ بھی تم نے خیال کیا عائشہ؟ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا دل توڑ دے، اس کے لیے جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف تو یہ کہ اگر مسلمان دو دلوں کو جوڑ دے، جوڑنے والی باتیں کہے، صلہ رحمی کرے، ایک کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اس کے لیے جنت ہے، لیکن اگر ایک مسلمان کے دل کو توڑ دے اور اس کے آنسو بہنے کا سبب بن جائے اور اس کی دل شکنی کرنے کا سبب بن جائے، اللہ ایسے ایمان والوں کو جہنم میں ڈال دیں گے جس کی باتوں سے دوسروں کے دل ٹوٹ جائے، جس کی باتوں سے دوسروں کے آنکھوں سے آنسو نکل جائے، ایسے مسلمان کے لیے جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری زبان کی حفاظت فرمائے کہ ہماری زبان سے کبھی کوئی ایسی باتیں نہ نکلے جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، جس سے کسی کی آنسو بہہ جائیں، جس سے کسی کی شرمندگی ہو، جس سے کسی کی بے عزتی ہو جائے، جس بات سے کسی کا انسلٹ ہو جائے، ایسی باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، کسی کا دل نہ توڑو، دل میں خدا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ شب معراج کے واقعے میں سے یہ ایک بہت قیمتی باتیں تھیں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے اور آپ کے صحابہ کے طرف سے ان کی زندگی سے انمول موتی چن کر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنی زبان سے کسی کو گالی نہ دیں، اپنی زبان سے کسی کا انسلٹ نہ کریں، اپنی زبان سے کسی کی بے عزتی نہ کریں، اپنی زبان سے کوئی ایسی باتیں نہ کہیں جس سے سامنے والے کا آنکھ سے آنسو نکل جائے، جس سے سامنے والے کو شرمندگی محسوس ہو۔ ہرگز اپنی زبان سے کوئی ایسی باتیں نہ کہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ سوچیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔